مگر آج حالات یہ ہیں، مسلمان لڑکی اسکول میں جا رہی ہے، کالج میں جا رہی ہے، اسکول میں پڑھا رہی ہے، آنگن باڑی میں کام کر رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ ٹچ میں ہے، اور وہاں کسی غیر مسلم نے پیار کا اظہار کیا، پیار کا اقرار کیا، اور یہ اس کے جال میں پھنس گئی، اور جال میں ہی نہیں پھنسی بلکہ اپنے اسلام کو، اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ حالات بڑے افسوسناک ہیں، اور اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، ان کو اسلام کے بارے میں نہیں بتایا، یاد رکھو آنے والے 20 سالوں میں ارتداد کی بڑی لہر آنے والی ہے، بڑا سیلاب آنے والا ہے، کیونکہ بڑی گہری چالیں چلی جا چکی ہیں، بڑی مضبوط پلاننگ بنائی جا چکی ہے۔ حالانکہ ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے، واللہ خیر الماکرین، پلاننگ کرنے والے اپنی پلاننگ کرتے رہیں گے اور اللہ کی اپنی پلاننگ چلتی رہے گی۔ اور اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ کوئی مرتد ہوتا ہے، کوئی اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اسلام کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، نقصان تو اس کا اپنے آپ کا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو مرتد ہو کر کے مر جائے، جو اس حالت میں مر جائے کہ وہ ایمان کی حالت میں نہ مرے، کفر کی حالت میں مر جائے، تو وہ دنیا اور آخرت میں فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اس کے اعمال برباد اور آخرت میں بھی اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرو میرے بھائیوں، آج روزی روٹی کی فکر کرتے ہو، آج ہمیں فکر ہے آنے والے وقت میں کیا ہوگا، ارے کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا مار دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمیں یہ قبول ہے، مگر اپنے ایمان اور دین کو چھوڑنا یہ قبول نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم مر جانا قبول کر لے، ہم ختم ہو جانا قبول کر لے، مگر ایمان اور توحید سے سمجھوتا کرنا قبول نہ کریں۔ یاد کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ کی بیاب ہو گیا، سرزمین پہ چھوڑ کے جانے لگے، تو کیا دعا کی تھی انہوں نے؟ کہا تھا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار میرے بیوی بچوں کو اے اللہ تو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا، اے اللہ میری اولاد کو تو شرک سے بچانا۔ جب ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر ہے، ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر ہونی چاہیے۔ بچپن سے اپنے بچوں کو اسلام کا عقیدہ سکھاؤ، توحید کا عقیدہ سکھاؤ۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں، اگر آپ کا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، کانوینٹ میں پڑھتا ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر اپنے محلے کی اور گاؤں کی مسجدوں میں اتنا بہترین مکتب قائم کر دو اور اپنے گاؤں کے مدرسے کو اتنا مضبوط کر دو کہ آپ کا بچہ اسکول سے پڑھنے کے بعد اور کسی کانوینٹ سے پڑھنے کے بعد اگر 1 گھنٹہ بھی اس مدرسے کے مولوی صاحب سے پڑھ لے تو اس کا دین مضبوط ہو جائے۔ اتنا مضبوط اپنے مدرسے اور مکتب کو کر دو۔ میرے بھائیوں، آج توحید اور ایمان کی کمزوری کا دور ہے، اور اسی دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنن، اے لوگو نیکی کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے، اور اتنے فتنے آ جائیں گے یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا۔ ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے کی بھی نہیں ہوگی، ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایمان کا سودا کیا جائے گا اور چند ٹکوں کے عوض ایمان بک جائے گا۔ میرے بھائیو، آج ایمان بک رہا ہے اور حالات اس کگار پہ پہنچ چکے ہیں، ہمیں اپنے توحید اور ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ 2 اور پوائنٹ بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے، معاف کرنا اگر برا لگے تو، اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ ہم حرام خور ہو گئے ہیں۔ اسی بہار کی سرزمین سے میرے پاس فون آیا، سیمانچل سے فون آیا، شیخ صاحب اگر ہمارے علاقے میں تقریر کرنا تو ذرا اس پر بھی بولنا، بیاج خوری بڑھ رہی ہے مسلمانوں میں، بیاج کی رقم کھانے کا شوق بڑھ رہا ہے۔ کسی زمانے میں لوگ بیاج مجبوری میں دے دیتے تھے مگر لیتے نہیں تھے، مگر آج کتنے مسلمان ہیں جو پیسے والے ہیں، تجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے، چل دے دیتا ہوں، لیکن مجھے ریٹرن میں 1,05,000 دینا، 1,10,000 دینا۔ بیاج کھلم کھلا کھا رہا ہے مسلمان۔ اس مسلمان سے کہو
تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا کیا؟ دونوں کان پکڑ لے گا، کیسی بات کر رہے ہو؟ ماں کے ساتھ زنا کرنے کی بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ارے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے سود کھانا، کیونکہ ماں کے ساتھ زنا کرنے والے کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، رسول سے جنگ کرتا ہے، مگر بیاج خور کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے بیاج کھانے والے، اگر تو نے بیاج کھانا نہیں چھوڑا تو آ جا اللہ سے جنگ کر لے، رسول سے جنگ کر لے۔ ہے کسی میں طاقت؟ ہے کسی کی اوقات؟ ہے کسی کی حیثیت کہ وہ اللہ سے جنگ کرے، وہ رسول سے جنگ کرے؟ میرے بھائیوں، بیاج خوری بڑھ رہی ہے۔ اور دوسری چیز میرے نوجوانوں، جوئے کی لت بڑھ رہی ہے۔ آج کل نئی نئی کمپنیاں آ رہی ہیں کرپٹو کے نام سے، فلاں کمپنی میں پیسہ لگا دو، فلاں کمپنی میں پیسہ لگا دو۔ مجھے لوگوں نے بتایا حافظ صاحب بھی لگا رہے ہیں، امام صاحب بھی لگا رہے ہیں، مولوی صاحب بھی لگا رہے ہیں، اور کہتے ہیں مولوی صاحب کی جائز ہے۔ کیسے جائز ہے بھائی؟ کہتے ہیں بزنس ہو رہا ہے۔ کیا بزنس ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو نہیں پتا، لیکن بزنس ہو رہا ہے۔ کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جتنی کمپنیاں آئی ہیں، میٹا فلاں 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 اور کرپٹو فلاں اور فلاں فلاں، یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ لکھ لو میری بات، آج 2024 میں کہہ رہا ہوں، 2025 تک کئی کمپنیاں بھاگ چکی ہوں گی۔ سب فراڈ ہیں، سب اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر۔ شروع میں جو لوگ جڑیں گے ان کی کمائی ہوگی، بعد میں جو لوگ جڑیں گے ان کی کمائی لے کے بھاگ جائے گی۔ کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے۔ اور ایک بات سن لو، اگر کسی بزنس میں پیسہ لگاتے بھی ہو تو اتنا سمپل نہیں ہے۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں شیخ صاحب شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگانا کیسا ہے؟ لگا سکتے ہو مگر کچھ شرط ہے۔ اب مثال کے طور پر ٹاٹا ہے، ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے، ٹاٹا جو ہے گاڑی بھی بنا رہی ہے، ٹاٹا فون بھی بنا رہی ہے، ٹاٹا کی اپنی ٹیلی کام کمپنی بھی ہے، ٹاٹا کی اپنی جو ہے آئی ٹی کمپنی بھی ہے، ٹاٹا بہت بڑی کمپنی ہے۔ اب ٹاٹا کے کس کمپنی میں آپ شیئر لگا رہے ہیں؟ آپ کا پیسہ کس کمپنی میں لگا ہے اور وہ کمپنی کیا کام کرتی ہے، یہ دیکھ لو، آپ شیئر مارکیٹ میں پیسہ لگا سکتے اگر وہ جائز کام کر رہی ہے تو۔ آپ کسی بھی کمپنی میں پیسہ لگا دیے، وہ کہہ رہا ہے بھائی 1 لاکھ روپیہ آپ ہماری کمپنی میں لگا دو، ہم ہر مہینہ آپ کو 10,000 روپیہ دیں گے۔ لوگ کو لگتا ہے یار بڑا آسان طریقہ ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے حیدرآباد اور ممبئی میں ایک بہت بڑی کمپنی، میں نام نہیں لوں گا، آپ لوگ سنے ہوں گے، جانتے ہوں گے، اس میں مسلمان نام دیکھ کر اور علماء کا نام دیکھ کر لوگوں نے پیسہ لگایا، کروڑوں لوگوں کا پیسہ ڈوب گیا۔ کتنے بمبئی کے ہمارے جاننے والے علماء کا پیسہ ڈوب گیا۔ کتنے لوگوں نے اپنے فلیٹ بیچ دیے، گھر بار بیچ دیا کہ جب بیٹھے بٹھائے 50,000 روپیہ مل رہا ہے تو گھر مکان کو رکھنے کی کیا ضرورت، سب بیچ دیا اور کروڑوں روپیہ ان کا ڈوب گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کے دھوکے بازوں سے ہوشیار رہو۔ آپ اپنے پیسے کو حلال جگہ لگاؤ، جائز جگہ لگاؤ، اللہ کا نام لے کے لگاؤ۔ بزنس ہے، کبھی پروفٹ ہوگا کبھی لاس ہوگا، لیکن اگر آپ کی نیت صحیح ہوگی اللہ ضرور برکت دے گا۔ اور صحابہ میں ہمیں کروڑ پتی صحابہ بھی ملتے ہیں۔ یاد رکھو، پوری امانت داری کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پیسہ کماؤ۔ ہمیں علماء کی بھی ضرورت ہے، ہمیں پیسے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ یہ پیسے والے نہ ہو مدرسے نہیں چل سکتے۔ ہمیں کروڑ پتیوں کی بھی ضرورت ہے، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے، ہمارے دین کے کام کیسے چلیں گے؟ کروڑ پتی بنو، حلال طریقے سے بنو میرے بھائی، حرام طریقے سے پیسہ مت کماؤ۔ جوئے کے ذریعے، سٹے کے ذریعے راتوں رات امیر بننے کے سپنے بند کر دو۔ محنت کرو، مزدوری کرو، بزنس میں پیسہ لگاؤ، بزنس کے ذریعے پیسہ کماؤ۔ نیت صحیح ہوگی اور آپ کے مقدر میں لکھا ہوگا، یقیناً آپ آگے بڑھیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بدن کے اندر حرام کی کمائی جاتی ہے فالنار اولی بہ، وہ بدن جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی حرام کمائی کھاتا ہے اور بہت لمبا سفر کر کے اس کے بال میلے ہو جاتے ہیں، اس کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے، یا ربی کہہ کے دعا کرتا ہے، لیکن وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام، اس کا کھانا حرام کمائی کا، اس کا پانی حرام کمائی کا، اس کا کپڑا حرام کمائی کا، اس کی پرورش حرام کمائی کی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ بیاج کھانے والا عمرہ کر لے، حج کر لے، خانے کعبہ کا دروازہ پکڑ پکڑ کے رو رو کے دعا کرے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی جب میرے نبی کہتے ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی؟
میرے بھائیوں، آج اللہ کی مدد اس لیے بھی نہیں آ رہی ہے کیونکہ مسلمان پیسہ کمانے کی اندھی ریس میں لگ چکا ہے، بیاج بھی کھا رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، سٹا بھی کھیل رہا ہے، آن لائن ایپس کے ذریعے حرام طریقے سے پیسہ بھی کما رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کمائی کو حلال کرو، کمائی کو حلال کرو۔ سلف کہا کرتے تھے اطب مطعمک تجب دعوتک، اپنی کمائی کو، اپنے کھانے کو حلال کر لو، تمہاری دعا قبول ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی اگر ہماری کمائی حلال ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ کی قسم دل دکھتا ہے جب فجر کی نماز میں یہ چند بوڑھے ہمیں مسجد میں نظر آتے ہیں۔ نوجوان کہاں مر گئے؟ میری قوم کے نوجوان کہاں مر گئے؟ وہ رات کو 2 بجے تک، 3 بجے تک واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے رہے، لڑکیوں سے باتیں کرتے رہے، عیاشیاں کرتے رہے، فیس بک کی ریلز دیکھتے رہے، یوٹیوب کے شارٹ دیکھتے رہے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے رہے۔ رات کو 3 بجے تک ہمارا نوجوان یہ سب دیکھ رہا ہے، اور فجر کی اذان جب ہوتی ہے اور مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، ہمارا نوجوان بستر پہ سویا رہتا ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ اذان کی آواز صرف 70 سال والوں کے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ہے۔ اور میرے رب کی قسم، آپ جب فجر کی نماز میں اٹھ کے جاتے ہیں، شیطان ذلیل ہوتا ہے، شیطان پچھتانے لگتا ہے کہ میں اس نوجوان کو کیسے روک نہیں پایا، اس کو میں فجر کی نماز میں کیسے میں روک نہیں پایا۔ نوجوانوں، اپنے آپ کو نماز کا پابند